لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو آج جمعہ کے دن میں اپنے پاک گھر میں جمع فرمایا اور کچھ دیر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہمیں سننے کی اور سنانے کی توفیق دی. دعا کریں جو باتیں کہی جائیں وہ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، دونوں کے لیے نفع بخش ہو. وقت بھی بہت کم ہے، اس سے کچھ ہفتہ گزرے ہوئے ہفتے میں آپ حضرات کے سامنے صحابہ کرام اور جمعہ کی فضیلت کے متعلق چند باتیں پیش کیا تھا، اور آج تقریباً رجب کی 23 تاریخ ہے، جو 4 مہینے کی جس کی فضیلت بتائی گئی تھی کہ رجب المرجب، شعبان اور رمضان، ذی الحجہ. تو یہ رجب کے مہینے میں بہت سارے خرافات بھی کیا ہے ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں کیا ہے ہوتے رہتے ہیں. جبکہ حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری رجب سے کیا کرتے تھے. حدیث میں وہ دعا بھی ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب میں کیا ہے برکت عطا فرما اور کیا ہے ہمیں رمضان تک ہمیں صحیح سالم پہنچا. اور حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں عبادت میں کثرت کیا کرتے تھے اور روزے بھی کیا ہے کثرت سے رکھا کرتے تھے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ جس مہینے میں زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے وہ شعبان اور کیا ہے رجب کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے. گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کیا کرتے تھے. لیکن آج ہم کیا ہے اپنے زندگی میں نظر ڈالیں، اپنے گھروں میں نظر ڈالیں کہ ہم کیا تیاری کر رہے ہیں. رجب کا مہینہ شروع ہو کر ختم ہونے کے قریب ہے. ہمارے گھر کا ماحول کیا ہے، ہمارے مسجد کے حالات کیا ہیں. ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ ہم رجب کے مہینے میں اور دنوں سے زیادہ کیا کرتے ہیں. ہماری عبادت میں کوئی زیادتی ہوئی ہے؟ اور دنوں کے علاوہ ہمارے کیا ہے زندگی گزارنے کے جو طریقے اور دنوں میں تھے، رجب کے مہینے میں کیا ہے وہ کچھ بدلاؤ ہوا ہے یا نہیں، ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے. ورنہ کہاوت ہے کہ 100 چوہا کھا کر کیا ہے بلی چلی حج کو. رمضان آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، ہماری زندگی بھی کیا ہے اسی طرح گزرتی ہے، گزر جائے گی، کچھ پتہ نہیں چلے گا. کیا ہے اخیر وقت میں آ جائیں گے، پھر اس وقت کیا ہے جب موت کی جو ہے آخری ہم جب سانس لیں گے اس وقت ہمیں سب پتہ چلے گا ہم دنیا میں کیا کما کر جا رہے ہیں
اور جس منزل کی طرف جا رہے ہیں ہم وہاں کی کیا تیاری کیے ہیں، اس کے لیے اکاؤنٹ میں ہم کیا جمع کیے ہیں۔ قرآن میں ہے نا کہ آخر وقت میں انسان یہ کہے گا کہ میں کیا ہے سب کچھ اللہ کے راہ میں کیا ہے صدقہ خیرات کر دوں گا، لیکن اس وقت کیا اس کی وہ ہمت نہیں، زبان میں طاقت نہیں ہے، سانس اکھڑ رہی ہوگی۔ جو کرنا ہے کیا اسی زندگی میں کرنا ہے، سال گزرتے ہیں گزر جائیں گے، رمضان آتے ہیں چلے جائیں گے، لوگ نیا سال بھی مناتے ہیں، جبکہ اسلام میں کیا ہے منانا ایسا نیا سال کیا حرام ہے کہ سال گزرتی ہے، زندگی گزرتی ہے ہماری، ہم کیا ہے زندگی کو کیا ہے اپنا پیچھے چھوڑ کر کے آخرت کی تیاری کی طرف جاتے ہیں، موت کے قریب ہوتے ہیں، کیا خوشی منانا ہے۔ ایک بزرگ کیا ہے ہمیشہ روتے تھے، کسی نے ان سے کہا کیا وہ وجہ کیا ہے؟ نہ کیا مجھے اپنی منزل کے کوئی کیا پتہ نہیں ہے، میرے ساتھ قبر میں کیا معاملہ پیش ہوگا، آخرت میں کیا ہے فیصلہ میرا کس کی طرف ہوگا، جہنم والوں میں ہوگا یا جنت والوں میں ہوگا، اسی فکر سے کیا ہے میرا یہ حال ہو رہا ہے۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے کہ آپ اتنا روتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کچھ صورتوں نے کیا ہے بوڑھا کر دیا، جس میں کیا ہے قیامت کی عذاب کا ذکر تھا، لیکن آج ہم پوری قرآن پر ڈالتے ہیں، نہ ہمارے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، نہ ہماری کوئی زندگی بدلتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو یہ رجب کا مہینہ ہے اور شروع بھی ہو کر ختم ہونے کے قریب ہے، تقریباً آج 23 یا 24 تاریخ ہے، اور 5-6 دن کے بعد کیا ہے شعبان کا مہینہ شروع ہو جائے گا، یعنی درمیان میں ایک ہی مہینہ بچا ہے، اس کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ ہم تیاری کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمارے نبی کا تو یہ حال تھا جو معصوم تھے، جو سراپا پاکیزہ تھے، جن کا حال یہ تھا کہ وہ رجب سے تیاری کرتے تھے، عبادت میں کثرت، روزوں کی کثرت کیا ہے اس مہینوں میں کیا کرتے تھے۔ آج ہم 5 وقت نمازی بھی نہیں بن سکتے، ہم 5 وقت نماز بھی پڑھ نہیں سکتے، اور ہمارے دوسرے جو حال احوال ہے چھوڑ دیا جائے، ہمارا دھوکہ دینا، پڑوسیوں کو ستانا، ماں باپ کے ساتھ ہمارا سلوک، بچے بڑوں کے ساتھ چھوٹوں کے ساتھ ہمارا معاملہ وہ چھوڑ دیا جائے، عبادت کو صرف لے لیا جائے کہ عبادت میں بھی ہماری کیا ہے کوئی زیادتی نہیں ہوئی۔ تو یہ محاسبہ کرنا چاہیے ہمیں کہ مہینہ یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے کیوں؟ رمضان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو اس لیے دیا ہے تاکہ میری امت کیا ہے گناہوں سے توبہ کر کے پاک ہو جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کیا ہے گناہ کر کر کے کیا ہے جہنم سے قریب پہنچ جاتی ہے، پھر رمضان کے برکت سے کیا ہے وہ عبادت کر کر کے کیا ہے جہنم سے دور چلی جاتی ہے۔ لہذا یہ جو رمضان کا مہینہ آتا ہے ہمیں کیا ہے محاسبہ کرنا چاہیے، اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، روزوں کی کثرت کرنی چاہیے۔ یہ رجب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کیا کیا کرتے تھے، ورنہ ہمارا حال کیا ہے ہم سیدھا اللہ اکبر کہہ کے آ کر کھڑے ہوں گے تراویح کی نماز میں، پہلے دن ہمارا پاؤں پکڑ لے گا، ظاہر سی بات ہے سال میں ایک بار آئیں گے پہلے دن تو پاؤں پکڑے گا۔ اگر ہم کیا ہے رجب کے مہینے سے کیا ہے لمبی لمبی ہم اپنے نماز پڑھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں امام صاحب کیوں چھوٹا چھوٹا نماز پڑھاتے ہو؟ ارے آپ نفل نماز رات میں پڑھو نا، تہجد لمبی لمبی نماز پڑھو، صرف امام کی تھوڑی ذمہ داری ہے وہ آپ کو لمبی نماز پڑھائے۔ لوگ کہتے ہیں بہت ساری جگہ سے کیا ہے ہمارے امام صاحب بہت جلدی سجدہ کرتے ہیں، ارے آپ تو خود نفل نماز میں کتنا ٹائم سجدہ کرتے ہو، کبھی کبھی آدھا گھنٹہ آپ بھی سجدے میں پڑے رہو، اللہ سے مانگتے رہو۔ نفل نمازوں میں آپ عوامین کی نمازوں میں آپ لمبی لمبی سجدہ کرو، لمبی لمبی کیا ہے رکوع کرو، لمبی لمبی قرات کرو۔ آج کا مسلمان کا حال یہ ہے بات بڑے بڑے کیا ہم کرتے ہیں، بڑے بولتے ہیں،
اللہ کو بڑے بول پسند نہیں. ہم بول تو بڑے بولتے ہیں، یہ مسجد کا ذمہ دار ہے، یہ مسجد کا کیا ہے فلاں ہے، لیکن اسے قرآن پڑھنا معلوم نہیں ہے. تو ایسے مسلمان کیا ہوں گے؟ علامہ اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور کیا ہے ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. ہمیں قرآن پڑھنا معلوم نہیں ہے. 50 برس 60 برس بھی ہو گئے، کیا ہے اگر قرآن صحیح نہیں ہے کہتے ہیں کہ اور عمر ہے صحیح کرنے کے لیے. ارے دیکھیے تاریخ صحابہ کرام کی، کوئی بڑھاپے میں ایمان لایا، کوئی جوانی میں لایا، پھر کیا اللہ کے نبی کے صحبت میں آ کر کیا ہے انہوں نے قرآن سیکھا، نماز سیکھا. لیکن آج کے مسلمان کیا ہے بس آئیں گے ٹوپی داڑھی رکھ کے کیا ہے صرف یہ طریقہ سیکھ لیں گے، کیا ہے کیسے بات کرنا ہے، کیسے اس کو گرانا ہے، کیسے اس کو اٹھانا ہے. جب تک مسلمان کیا ہے قرآن کے اوپر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتے. ہمارا لیڈر تو وہی ہوگا جو قرآن کا جاننے والا ہوگا، قرآن کو سمجھنے والا ہوگا، قرآن کو پڑھنے والا ہوگا. نہ قرآن پڑھنا معلوم، سورہ فاتحہ اگر کوئی کیا ہے ایک آنکھ سنا دے ایک علاقے میں تو کیا ہے بڑی کامیابی ہے اس علاقے کے لیے، سورہ فاتحہ صرف. پھر بھی لوگ کہتے ہیں ہم قرآن کیا ہے مسلمان ہیں. ارے مسلمانوں کو جو سب سے بڑی دولت ملی قرآن پاک کی، آج ہم اس قرآن پاک کے بھی صحیح پڑھنے والے نہیں ہیں. ہم اپنے مسلمانوں اپنے گھروں میں ہم جانچیں، کوئی ایک مسلمان ایسا ہے جو قرآن پاک صحیح پڑھ کے ہمیں سنا دیتا ہے. بس بچپن میں جب ڈر تھا ماں باپ بھیجتے تھے مکتب کو مولانا کے پاس، بس پڑھتے تھے 10-15 سال تک، جب ڈر رہے پڑھ لیے، پھر اس کے بعد کیا ہے قرآن پڑھنا بھول گئے. اس کے بعد کیا ہے جب 30 سال 35 سال کے ہوتے ہیں تو قرآن پڑھنا ہی بھول جاتے ہیں. یہ بہت بڑی وعید ہے، دردناک عذاب ہوگا ان کو جنہوں نے قرآن پڑھ کر کیا ہے بھول گئے. لہذا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کو پڑھنا سیکھے، اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرے. آج پڑھنا کون جانتے ہیں؟ بس اگر کوئی 4 سورہ جان لیے تو بہت اپنے آپ کو ترم خان سمجھتے ہیں. تو لہذا اس بات کی بھی ہم فکر کریں، ہر آدمی اپنے آپ کو دیکھے کہ میں قرآن پاک کتنا اچھا پڑھ سکتا ہوں. کبھی حافظ صاحب سے کبھی مولانا صاحب سے کیا ہے میں اپنا قرآن سنا کر سمجھ جاؤں کہ میں ٹھیک پڑھتا ہوں یا غلط پڑھتا ہوں. ایسا نہیں میں اپنے پڑھ لوں گا کہ ہاں میں پڑھ لیتا ہوں، نہیں. کسی جاننے والے سے کیا ہے پوچھ کر دیکھا جائے میں صحیح پڑھتا ہوں یا غلط پڑھتا ہوں. اگر قرآن پڑھنا معلوم نہیں ہم اللہ کے پاس کس منہ لے کر جائیں گے، کیسا منہ لے کر جائیں گے کہ جس قرآن کو کیا ہے اللہ نے ہمارے ہدایت کے لیے بھیجا تھا، ہمارے عروج کے لیے بھیجا تھا. ہمیں اس قرآن پر کیا ہے عمل تو دنیا میں نہیں کیے، ہم اسے پڑھنا بھی ہمیں نہیں آتا. تو یہ کیا ہے سنہرا موقع ہے. ہم کیا ہے ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے ہم قرآن کو سیکھیں. تو بات تو میں کر رہا تھا رجب کے مہینے کے متعلق، باتیں ادھر ادھر آ گئیں، وقت بھی کم ہے، لہذا آپ حضرات کے سامنے کچھ چند باتیں رجب کے متعلق رکھتا ہوں. آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں کہ رجب کی فضیلت کے متعلق، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ گھر کی جو پرانی عورتیں ہیں وہ ایک شب معراج کا روزہ رکھا کرتی تھیں، شب معراج کا روزہ رکھا کرتی تھیں، حلوہ بنایا کرتی تھیں. اور مزے کی بات آپ کو یہ بھی بتاؤں، بہت سارے لوگ تھے جو شب معراج کی نماز بھی پڑھا کرتے تھے، آج بھی ہیں، شب معراج کی نماز پڑھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ 27 کی شب یعنی 27 رجب کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے معراج ہوا تھا. آپ بھی جانتے ہیں قرآن پاک کی آیت میں آپ کو پڑھ کر سنایا، پارہ 15 کے شروع میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے مسجد یعنی حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. یعنی قرآن پاک میں ذکر ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ سے یعنی مکہ سے مسجد حرام تک یعنی جو بیت المقدس تک لے کر گیا. اور حدیث سے پتہ چلتا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کو وہاں سے بیت المقدس سے آپ کو کیا ہے عرش تک لیا. لوگ یہ جانتے ہیں. اب آپ علماء کرام سے بارہا سنتے ہیں معراج کا واقعہ, قصے, کہانیاں آپ بھی سنتے ہیں, مزہ لیتے ہیں کہ ایسا اللہ کے نبی دیکھے تھے, ایسے لوگوں کو دیکھے تھے, ایسے لوگوں کو دیکھے تھے, اور حضرت جبرائیل نے یہ بتایا تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی, انہوں نے یہ کہا تھا. آپ سنتے رہتے ہیں, لہٰذا میں اس بات کو نہیں بتاؤں گا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے, میں آج مطالعہ کر رہا تھا, کچھ علماء کرام کے بیانات بھی سنا. سیرت مصطفیٰ ایک سیرت کی بہت بڑی کتاب ہے, اس میں لکھا ہے کہ کسی حدیث سے یہ پتہ نہیں چلتا, کسی صحابہ کرام سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ خاص طور پہ رجب کے مہینے میں 27 کی رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوا. اور 10 قول اس میں ہیں. کوئی کہتا ہے کہ رجب کے مہینے میں اللہ کے نبی کو معراج نصیب ہوا تھا, کوئی کہتا ہے کہ ہجرت سے 13 مہینہ پہلے ہوا تھا, کوئی کہتا ہے کہ ہجرت سے 15 مہینہ پہلے ہوا تھا, کوئی کہتے ہیں کہ ہجرت سے 9 مہینہ پہلے ہوا تھا, کوئی کہتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں ہوا تھا, کوئی کہتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں ہوا تھا. لیکن ہم حلوہ کھاتے ہیں, رجب کا روزہ بھی رکھتے ہیں, لیکن صحابہ کرام سے ایسا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ اسی دن اسی مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی تھی. پھر ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ صحابہ کرام ہمیں کیوں نہیں بتائے؟ یہ سوال ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اگر یہ بتا دیے کہ اللہ کے نبی وتر میں یہ سورت پڑھتے تھے, اگر صحابہ کرام یہ بتا دیے کہ ظہر میں اتنی رکعتیں ہیں اور ظہر میں یہ سورت پڑھنی چاہیے, آخر 2 رکعت میں ایسا ہے مسئلہ, عصر کے 8 رکعت ہیں اور عصر اس ٹائم سے لے کر اس ٹائم تک پڑھی جا سکتی ہے, سورج ڈوبنے کے بعد اس دن عصر کی نماز کیا ہے وہ قضا ہو گئی, مغرب کی نماز کا ٹائم یہاں سے یہاں تک ہے. جب ہمیں یہ سب باتیں پتہ چلتی ہے صحابہ کرام کے ذریعے سے, پھر یہ معراج کا جو واقعہ کس رات میں ہوا, کب ہوا, کیسے ہوا, کس وقت ہوا, یہ صحابہ کرام نے ہمیں نہیں بتایا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد تقریباً 100 سال تک صحابہ کرام اس دنیا میں رہے. سب نہیں, جو تھوڑے بہت تھے وہ 100 سال تک. آخر صحابی جن کا انتقال ہوا ہے 110 ہجری میں. تو کسی صحابی سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی اس دن شب معراج میں کیا ہے گئے تھے اللہ کے پاس, لہٰذا ہمیں روزہ رکھنا چاہیے, ہمیں حلوہ بانٹنا چاہیے, ہمیں شب معراج کی ایسی نماز پڑھنی چاہیے. چاروں قل, بہت سارے لوگ فون کرتے ہیں کہ کیا شب معراج کی نماز ہے, ہر رکعت میں سورہ جو چاروں قل ہے نا 100 بار پڑھنی چاہیے. بھائی ہم کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں. یہ تم سب نئے زمانے کے مولوی ہو, تمہیں معلوم نہیں. وہ پرانے مولوی سب بتاتے تھے کہ شب معراج کی ایسی نماز ہوتی ہے. بھائی ہم جو پڑھیں وہی بتائیں گے. حدیث سے کہیں ایسا پتہ نہیں چلتا کہ شب معراج کی کوئی خاص نماز ہے, شب معراج کی کوئی روزہ ہے. مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ شب معراج کی نہ کوئی نماز ہے نہ کوئی عبادت ہے. اگر عبادت ہوتی تو صحابہ کرام سے ہمیں پتہ چلتا, لہذا ہمیں پتہ نہیں چلا. اس کا مطلب صحابہ کرام نے ہمیں بتایا نہیں, اللہ کے نبی نے بھی اس کے متعلق انہیں نہیں بتایا. ہمیں کیا ہے جو بتایا گیا ہے ہمیں اسی پر کیا ہے عمل کرنا چاہیے. تو یاد رکھیے, اپنے گھروں میں بھی بتائیے کہ نہ شب معراج کا کوئی روزہ ہے, نہ شب معراج کی کوئی نماز ہے, نہ شب معراج کی کوئی عبادت ہے خاص طور پہ نہیں, بلکہ روزہ بھی شب معراج کی کوئی روزہ نہیں ہے. اگر آپ رجب کے مہینے کا روزہ سمجھ کر رکھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا, کیونکہ اللہ کے نبی رجب کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے. اگر آپ اس دن اس نیت سے روزہ رکھیں گے کہ رجب کے مہینے میں اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے تو میں بھی روزہ رکھوں گا, تو آپ کو ثواب ملے گا. یاد رکھیے, شب معراج کے نہ کوئی روزہ ہے, نہ کوئی عبادت ہے, کہ نہ کوئی نماز ہے, نہ کوئی حلوہ بانٹنا ہے. حلوہ بانٹنا ہے تو آج حلوہ کیوں بانٹو گے؟ قورمہ بریانی بانٹیے, اور دنوں میں بانٹیے, رجب میں بانٹیے, پورا مہینہ پڑا ہے, دن میں بانٹیے, دوپہر میں, رات میں کیوں بانٹیں گے؟ لہذا یہ سب کیا ہے, دین میں غلو ہے. اسی طرح آج لوگوں نے کیا ہے, اسلام کو جس طرح دشمنوں نے ہمیں برباد کرنے کا ٹھان لیا ہے, اسی طرح ہمارے مسلمانوں نے بھی کیا ہے
اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو کیا ہے برباد کرنے کے لیے ہمارے اپنے بھی کیا ہے ٹھان چکے ہیں۔ تو یاد رکھیے کسی سے کوئی ہمارا اختلاف نہیں ہے، بس کچھ باتیں ہیں جو فائدے کی ہیں میں آپ حضرات کو بتا دوں۔ دین وہی ہے، شریعت وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ چاہے کوئی کتنا بڑا عالم بن جائے، چاہے کوئی کتنا بڑا مفتی بن جائے، جب تک وہ قرآن اور حدیث میں رہتے ہوئے بات کرے گا تو اس کی بات قابل قبول ہوگی، اس پہ عمل کی جائے گی۔ جس دن اس نے قرآن سے ہٹ کر، جس دن اس نے حدیث سے ہٹ کر کوئی بات کرے گا، چاہے جتنا بڑا عالم ہو، ہم کہیں گے ہم تمہارا بات نہیں مانیں گے، کیونکہ تم نے قرآن سے ہٹ کر بات کی ہے، تم نے حدیث سے ہٹ کر بات کی ہے۔ لہذا آج بھی ہم اپنے ایمان کو کیا ہے دیکھیں، لٹیرے لگے ہوئے ہمارے ایمان کو چھیننے کے لیے۔ ہمارے پاس وہ دولت ہے، پوری دنیا چاہتی ہے ہمارے ایمان کو چھین لینا ہے، لیکن وہ دولت ہمارے پاس ہے، سونا ہمارے پاس ہے تو چھپا کر رکھتے ہیں، لاک ڈال کے رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کبھی ہے نہ کوئی لے گیا ہے۔ پیسہ اکاؤنٹ میں ہے تو جا کر کیا ہے وہ بھیڑ لگا کر اسے چیک کرنا پڑتا ہے نہ کہیں چلا گیا۔ لیکن ایمان اتنی بڑی دولت ہے، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے، کسی کا کچھ سن کر کچھ بول دیتے ہیں۔ تو یہ ایک موٹی سی بات یاد رکھیے، دین وہی ہے، شریعت وہی ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ اب قرآن حدیث کون سمجھتا ہے؟ یہ کوئی فکر سنگھ بازاروں میں گھومنے والا نہیں سمجھ سکتا، آپ کو سمجھا نہیں سکتا۔ جو مدرسے میں پڑھے ہوئے ہیں، جنہوں نے کیا ہے شروع سے لے کر الف با سے لے کر والناس تک پڑھا ہے، جنہوں نے قرآن کو سمجھا ہے، اس کے ایک ایک لغت کو سمجھا ہے، اس کے مادہ کو سمجھا ہے، وہ آپ کو قرآن کے معنی اور مفاہیم سمجھا سکتے ہیں۔ لہذا مسئلے مسائل آپ انہی سے پوچھئے، ورنہ ادھر ادھر کے ہم بیانات سن کر کیا ہے بھٹکے نہیں آپ حضرات۔ تو ابھی بہت سارے ایسے فتنے اٹھتے ہیں، کوئی صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے، کوئی صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ تو یاد رکھیے اگر آپ کو کوئی اختلاف کی خبر ملے، آپ سنیں کہ فلاں آدمی ایسا بیان کرتا ہے، فلاں مولانا جو بات کی ہماری سمجھ میں نہیں آئی، تو اپنے جاننے والے علماء کرام سے جا کر رابطہ کریں، ان سے پوچھیں کہ یہ بات آیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر آپ کو اس کی معلومات نہیں ہے تو آپ کیا ہے کسی بڑے سے کیا ہے اس کے متعلق تحقیق کریں، ہمیں بتائیں کیا معاملہ ہے۔ ابھی ایک صاحب نے بیان کیا کیا ہے کہ دعوت کا چھوڑنا نماز کے چھوڑنے سے کیا ہے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ دعوت کا چھوڑنا نماز کے چھوڑنے سے بڑا گناہ ہے۔ علماء کرام بھی بیٹھے ہیں، وہ الگ موضوع ہے، تو اتنا سمجھ لیجئے نماز فرض عین ہے، نماز فرض عین ہے، اور دعوت یہ الگ مسئلہ ہے، یہ اس کے برابر نہیں آ سکتا۔ لہذا ہم آج کے دور میں جو جی رہے ہیں، فتنہ ہر طرف سے ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کیا ہے ہمارے اندر توڑ پیدا کرے، ہمیں ادھر ادھر کی باتوں میں پھنسا کر ہمارا ایمان ضائع کرنا چاہتا ہے۔ لہذا ہمارے پاس جو دولت ہے ایمان کی، ہم اس کی حفاظت کریں۔ وہ حفاظت میں کیسے ہوگی؟ علماء کرام سے جڑے رہیں، ان سے مسائل پوچھیں، کیونکہ یہی اللہ کے نبی کے وارث ہیں۔ دین کا قرآن کا صحیح علم انہی کے پاس ہے۔ الو تلو آ کر کیا ہے آپ کو قرآن حدیث سمجھا نہیں سکتا۔ ہم لوگ خود 8 سال 10 سال 15 سال مدرسے میں پڑھ کے کیا ہے پھر بھی اشکال پیدا ہوتا ہے، پھر بھی سمجھ نہیں آتی ہے، کتابیں دیکھنی پڑتی ہے، اپنے بڑوں سے اساتذہ سے پوچھنی پڑتی ہے۔ یہ دین کا علم ہے، حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے تم دین کی باتیں سیکھتے ہو ذرا اسے بھی دیکھو یہ آدمی کیسا ہے، کوئی جانکاری ہے یا لفاظ آدمی ہے جو چاہتا ہے بول دیتا ہے۔ تو لہذا وقت بھی ہو گیا، اعلانات بھی کچھ ہیں، اور خاص طور پہ جو باتیں بتایا کہ رجب کے مہینے میں ہمیں خرافات نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی رجب کا نہ روزہ ہے نہ نماز ہے نہ اس کے خاص کوئی عبادت ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ سب کیا ہے جیسا بتایا کہ سیرت مصطفیٰ میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی معراج جو کب گئے ہیں، یہ 27 شب میں گئے ہیں یا اور کسی دن میں گئے ہیں، 9 قول ہے اس میں۔ تو
تو لہٰذا یہ غلط بات ہے، اپنے گھروں میں بھی منع کریں کہ رجب کا روزہ نہیں ہے، روزہ رکھنا ہے رجب کے مہینے میں کبھی بھی رکھو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔